سورۃ الدہر کی آیت نمبر 28۔ الحمدللہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحن خلقناهم وشددنا اسرهم وإذا شئنا بدلنا امثالهم تبدیلا۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليما حكيما۔ يدخل من يشاء في رحمته والظالمین اعد لهم عذابا علیما۔ اس سورۃ دہر کی آخری آیات ہیں۔ ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا۔ ان آیات مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق کا ذکر کر کے اس کو اپنے تک پہنچنے کا راستہ دیا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہے کہ وہ اپنے پروردگار اللہ رب العالمین تک پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین تک پہنچنا، اس کا راستہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ چنانچہ اللہ پاک فرماتے نحن خلقناہم، ہم ہی نے پیدا کیا ان انسانوں کو، وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کے جوڑوں کو مضبوط بنایا۔ اثر علماء نے لکھا ہے گرفت اور مضبوطی کو کہتے ہیں۔ جب کوئی چیز اچھی طرح جم جائے، مضبوط ہو جائے، جکڑی جائے، اس کو کہا جاتا ہے یہ اسیر ہو گئی، اسی سے قیدی ہے جس کو اسیر کہا جاتا ہے۔ یہاں مراد جسم کے جوڑ ہے۔ ہر انسان کے جسم میں اللہ رب العالمین نے یہ جوڑ بنائے، اور اللہ کی شان کے یہ ایک پٹھے سے جڑے ہوئے جوڑ معمولی سے، لیکن انسان ان کو استعمال کرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، ہلاتا ہے، ادھر ادھر دائیں بائیں۔ کبھی ان جوڑوں نے انسان کو آ کر جواب نہیں دیا۔ جہاں سخت لوہے کی چیزیں بھی گھس جاتی ہیں، یہ جوڑ اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے 70-80 سال تک انسان کا ساتھ دیتے ہیں۔ نہ ان میں کوئی انسان کو جو ہے وہ گریس ڈالنی پڑتی ہے، نہ ان کے اندر کوئی اوور ہالنگ کی ضرورت، نہ کچھ اور۔ اللہ رب العالمین نے اس کو ایسے مضبوط بنا دیا، ہلکی سی اور نرم سی چیز کو، کہ انسان بڑی آسانی کے ساتھ ان سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہم نے پیدا بھی ہم نے کیا ہے، اور اس کے جوڑوں کو شدید اور مضبوط بھی ہم نے بنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے انسان جب صبح اٹھتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کا اس پہ صدقہ واجب ہے، لازمی ہے کہ اپنے ہر جوڑ کا صدقہ دے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان بعض اوقات اس پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ ہر جوڑ کا صدقہ دے سکے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اس کا حل بتایا۔ فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا یہ بھی جوڑ کا صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا یہ بھی اپنے جسم کے جوڑ کا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا یہ بھی اپنے جسم کے جوڑ کا صدقہ ہے۔ اور فرمایا جو انسان چاشت کی نماز پڑھتا ہے، چاشت کی نماز پڑھنا یہ بھی اپنے جسم کے ایک جوڑ کا صدقہ ہے۔ سورج نکلنے کے فوراً بعد جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کو اشراق کے نوافل کہا جاتا ہے، 4 نفل ہے۔ اس کے کوئی گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد، آج کل 8 بجے کا ٹائم ہے، جو نفل پڑھے جاتے ہیں ان کو چاشت کہا جاتا ہے، جن کی رکعت 2 سے 12 تک ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ انہی کو صلاۃ الاوابین بھی کہا جاتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والوں کی نماز۔ تو چاشت کی نماز فرمائے کہ یہ انسان کے جوڑ کا صدقہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے کہ انسان تجھے بنایا بھی ہم نے اور تیرے جوڑوں کو مضبوط کر کے طاقت بھی ہم نے دی۔ تو جو اللہ بنا سکتا ہے، طاقت دے سکتا ہے، وہ اللہ طاقت چھین بھی سکتا ہے۔ اس لیے اس طاقت کو بجائے اس کے کہ اللہ کے مقابلے میں استعمال کرو، اس طاقت کو اللہ کے لیے استعمال کرو، اللہ کے دین کے لیے استعمال کرو۔ ورنہ فرمائے وَإِذَا شِئْنَا، جب ہم چاہیں بدلنا امثالہم تبدیلا، ہم ان جیسی کئی مثالیں بدل سکتے ہیں۔ علماء نے اس کے 2 مفہوم لکھے ہیں۔ ایک مفہوم تو یہ کہ جس طرح انسان کی تخلیق اللہ رب العالمین نے کی ہے، اللہ پاک جب چاہے اس انسان کو مٹا دے، اس انسان کو ختم کر دے اور اس جیسے اور انسانوں کو پیدا کر دے۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، کوئی انسان اللہ پاک کو اس سے روک نہیں سکتا۔ موت کا وقت آتا ہے، بڑے ڈاکٹر، بڑے انسان، جتنے مرضی پہرے دار، جو مرضی بٹھا لے، جب موت کا وقت آتا ہے موت آ جاتی ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے ایک تو فرمایا جب ہم چاہیں ہم ان کی مثالیں بدل سکتے ہیں اور لوگوں کو لا سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے اس کا مفہوم یہ لکھا ہے کہ اگر یہ انسان اللہ کے دین کا مخالف بنے گا، اللہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کو اس کی جگہ لے آئے گا۔ جس طرح علماء نے لکھا ہے اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا سب سے پہلے کن کے پاس؟ مکے والوں کے پاس۔ ویسے تو آپ عالمی نبی ہیں، پوری کائنات کے، تمام انسانیت کے، لیکن اللہ پاک نے آپ کو سب سے پہلے جس شہر میں بھیجا وہ مکہ المکرمہ۔ اہل مکہ نے عمومی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، چند ایک لوگ ایمان لائے، اکثریت نے مخالفت کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال کے بعد حکم دیا کہ آپ مدینہ منورہ چلے جائیں۔ تو مکے والے بدلے گئے، ان کی جگہ پہ آ گئے مدینہ منورہ والے۔ مدینہ منورہ والوں نے ایثار کا، ہمدردی کا، نصرت کا حق ادا کیا، جس کے نتیجے میں مدینہ منورہ پوری دنیا میں اسلام کا مرکز بنا۔ اسی طرح میرے عزیز دوستو، جب کوئی قوم، کوئی ملک، کوئی وطن والے اللہ کے دین کی حمایت و نصرت میں کمی کریں گے تو اللہ رب العالمین ان کو منظرنامے سے ہٹا دیں گے، ان کی جگہ پہ اوروں کو لے آئیں گے۔ علماء نے لکھا ہے جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ دین کا کام میری وجہ سے ہو رہا ہے، میں ہوں گا تو دین کا کام ہوگا، میں نہیں ہوں گا تو دین کا کام نہیں ہو سکتا، اللہ پاک اس کو منظرنامے سے ہٹا کے اور لوگوں کو لے آتے ہیں اور دکھا دیتے ہیں کہ تو نہیں ہے پھر بھی دین کا کام ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی اپنے دل دماغ میں یہ بات نہیں لانی چاہیے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ میری وجہ سے ہو رہا ہے، بلکہ یہی سوچنا چاہیے کہ میں جو کچھ مجھ سے ہو رہا ہے
یہ مجھے توفیق دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ان ہی تذکرہ، یقیناً یہ قرآن کریم ایک تذکرہ ہے۔ تذکرہ کہتے ہیں نصیحت، یاد دلانے والی چیز۔ قرآن کریم ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی کی چیز ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک پیغام دینے والا ہے جو ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے ہم آئے کس لیے۔ ہمارا مقصد اللہ رب العالمین تک پہنچنا ہے، تو فرمایا کہ یہ راستہ کھلا ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، جو شخص چاہتا ہے اپنے رب تک پہنچنا وہ یہ راستہ اختیار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین ہدایت، سب سے بہترین راستہ وہ قرآن کریم۔ ان خیر الحدیث کتاب اللہ، بہترین بات اللہ کی کتاب ہے۔ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بہترین راستہ وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ اس راستے پہ چل کے جو شخص چاہتا ہے میں اللہ تک پہنچوں، راستہ کھلا ہے، وہ چلا جائے۔ لیکن فرمائے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم چاہ بھی نہیں سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے۔ ہماری چاہتے بھی اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہے۔ کوئی انسان اگر اپنی مرضی سے چاہے کہ میں نمازی بن جاؤں، اللہ توفیق نہ دے وہ نہیں بن سکتا۔ اللہ کے گھر میں وہی آتا ہے جس کو اللہ رب العالمین اپنی رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اس لیے جس کے دل کے اندر طلب ہوگی، تڑپ ہوگی، شوق ہوگا، لگن ہوگی، اللہ کی طرف آنا چاہے گا، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم اسی کے لیے اپنے راستے کھول دیں۔ فرمایا ان اللہ کان علیما حکیما، کوئی شک نہیں اللہ پاک جاننے والے بھی ہیں، حکمتوں والے بھی ہیں۔ کوئی انسان اگر محروم ہے تو وہ محروم ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر کوئی اکڑ ہے، اس کے دل کے اندر کوئی غلاظت ہے، اس کے دل کے اندر کوئی گندگی ہے جو اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے وہ محروم ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا جی عبادت میں دل نہیں لگ رہا، تو اپنے آپ کو دیکھیں کہ کوئی مجھ سے غلطی ہوئی ہے، کوئی مجھ سے ایسی جو ہے وہ بدنیتی ہو گئی ہے، میری نیت میں کوئی فتور آ گیا ہے کہ جو اللہ پاک نے مجھے ان کاموں سے محروم کر دی۔ اپنے آپ کو ٹٹولے۔ اس لیے فرمایا اللہ تو خوب جانتا ہے، اللہ کے ہر فیصلے میں حکمتیں ہیں۔ جس کے دل کے اندر اچھائی ہوگی، نیکی ہوگی، اخلاص ہوگا، اللہ کی رضا کا جذبہ ہوگا، لگن ہوگی، اللہ پاک اس کو دین کی محنت کے لیے قبول ضرور کرے۔ فرمایا اللہ پاک جو چاہتے ہیں تمہاری چاہتے بھی اللہ کی چاہت کی پابند ہے۔ فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتی، وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت، نماز اللہ کی رحمت، تلاوت اللہ کی رحمت، اللہ کا گھر اللہ کی رحمت، اس رحمت کی توفیق اللہ اسی کو دے گا جس کو اللہ چاہے گا۔ اور اللہ چاہے گا کس کو؟ جس کے دل کی نیتیں درست ہوں گی، نیت ٹھیک ہوگی، دل کے اندر شوق اور جذبہ ہوگا۔ ورنہ دوسری طرف فرمایا والظالمین اعد لهم عذابا علیما، ظالموں کے لیے تو اس اللہ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا، دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا۔ یاد رکھیں میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے آخرت کے اندر بہت سارے مسلمان بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے اور اپنی رحمت سے اللہ پاک بغیر سزا کے جنت نصیب فرما دے۔ لیکن مسلمان جو جہنم میں جائیں گے وہ عذاب کے لیے نہیں، وہ صرف صفائی کے لیے، کہ جنت پاک جگہ ہے،
گناہوں کی گندگی کو پاک کر کے پھر ان کو جنت میں بھیجا جائے۔ بہرحال مسلمان ایمان والا جنت میں جائے گا، لیکن جو ظالم یعنی مشرک اور کافر ہیں، بے ایمانی کی حالت میں دنیا سے گئے، ان کے لیے ہے عذاباً علیما، دکھ دینے والا عذاب۔ مسلمان کے لیے آزمائش تو ہوتی ہے، عذاب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ بات واضح کر دی کہ ظالموں کے لیے آخرت کے اندر بڑا ہی دکھ دینے والا عذاب ہے۔ ہاں، دنیا کے اندر اگر کوئی مسلمان ظالم بنے گا تو ظالم ہونے کی وجہ سے دنیا میں اس پہ عذاب بھی آ سکتا ہے، آزمائش بھی آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ہر عذاب، ہر آزمائش سے محفوظ رکھے اور اپنے راستے پہ چل کر، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چل کے اپنے تک پہنچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو پوری صورت مبارکہ کا خلاصہ یہی ہے کہ انسان اپنی ابتدا دیکھ، تیری ابتدا کیا ہے، پیدا کیسے ہوا، اور اپنی انتہا پہ نظر رکھ، تیری انتہا کیا ہے کہ تو نے اللہ کے پاس جانا ہے، اس کے لیے تیاری کر۔ تو مبدا اور معاد، ابتدا اور انتہا، جو انسان اس کو پیش نظر رکھے گا، انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ اے مولا کریم، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن ہوا، ان طلبہ عزیز نے، طالبات نے جو پڑھائی کی، ان احباب نے جو جو اعمال کیے، اللہ ہر ایک کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، ان مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ السلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات اطہار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے تمام علماء، مشائخ، بزرگان دین، اساتذہ کرام، اور اے اللہ کریم، یا اللہ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لوگ دنیا سے جا چکے یا موجود ہیں یا قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ تمام مرحومین کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سب کے درجات کو بلند فرما، سیئات کو حسنات سے تبدیل فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما، اگلی تمام منزلیں سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم، ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے محبوب